بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ کورونا کے نتیجے میں جسم کے مختلف حصے متاثر ہو سکتے ہیں، مگر اب پہلی بار انکشاف ہوا ہے کہ اس سے سننے کے حصے محرومی کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ طبی میگزین BMJ کیس رپورٹس میں شائع تحقیق میں برطانیہ سے تعلق رکھنے والے ایک 45 سالہ شخص کے بارے میں بتایا گیا جو کورونا کا شکار ہونے کے بعد سننے کے حصے محروم ہو گیا۔ یہ برطانیہ میں کورونا سے متاثر کسی فرد میں اس نوعیت کا پہلا کیس ہے۔ اس شخص کو کورونا سے پہلے دمہ کا سامنا تھا اور اسے اچانک سننے کی محرومی کا سامنا ہوا اور 3 دن کے اندر اندرونی کان کو نقصان پہنچا۔ تحقیق میں شامل ڈاکٹروں کے مطابق اب تک دنیا بھر میں کورونا کے نتیجے میں سننے کے حصے ہمیشہ کی محرومی کے صرف 5 کیسز سامنے آئے ہیں اور برطانیہ میں یہ پہلا کیس تھا۔ وینٹی لیٹر سے نکالے جانے کے ایک ہفتے بعد مریض کو محسوس ہوا کہ وہ اپنے دونوں کانوں سے بیشتر آوازیں سن نہیں پاتا، جس کا تجربہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس شخص نے ڈاکٹروں کو بتایا کہ اس سے پہلے کبھی سننے کے مسائل کا سامنا نہیں ہوا تھا اور جب اس کے کانوں کا معائنہ کیا گیا تو وہاں کسی قسم کے ورم یا انفیکشن کی علامات نظر نہیں آئیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور روس کے صدر پیوٹن نے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے اور 2 طرفہ تعلقات بڑھانے کے لیے اقدامات، قاراباخ بحران اور شام اور لیبیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ترک صدر نے ایک بیان میں کہا کہ ترکی قاراباخ تنازع کا پائیدار حل چاہتا ہے۔ صدر اردوان نے کہا کہ شام کے بحران کا سیاسی حل کا تسلسل برقرار رہنا چاہیے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے چھوٹے بیٹے بیرن ٹرمپ کا بھی کورونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا، جس کا تاخیر سے پتہ چلا۔ صدر ٹرمپ کی اہلیہ اور امریکی خاتون اول نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے بیٹے بیرن کا کورونا ٹیسٹ بھی مثبت آیا تھا جو اب منفی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ اور میرا ٹیسٹ مثبت آنے پر بیرن کا بھی ٹیسٹ کروایا تھا۔ 14 سال کے بیرن کا پہلا ٹیسٹ منفی اور پھر اگلے دن مثبت آیا تھا۔ گرمی کی لہروں، گلوبل وارمنگ، جنگل میں لگی آگ، طوفان، خشک سالی اور طوفان کی بڑھتی ہوئی تعداد کے تناظر میں اقوام متحدہ کے موسم کے حوالے سے ادارے نے خبردار کیا ہے کہ جن لوگوں کو بین الاقوامی سطح پر انسانی مدد کی ضرورت ہے ان کی تعداد 2018 میں 10 کروڑ 80 لاکھ کے مقابلے میں 2030 تک 50% اضافہ ہو سکتا ہے۔ عالمی محکمہ موسمیات کی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ہر سال موسم کی وجہ سے زیادہ آفات آ رہی ہیں۔ 11,000 سے زیادہ آفات موسم، آب و ہوا اور سونامی سے منسوب ہیں، جو پچھلے 50 سالوں میں پانی سے متعلق ہیں، جس کی وجہ سے 20 لاکھ اموات ہوئی ہیں اور اس کے نتیجے میں 36 خرب ڈالر کے معاشی اخراجات ہوئے ہیں۔ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ میں آج 1 سال سے بھی زیادہ عرصے بعد رہا ہوئی ہوں۔ اس دوران 5 اگست 2019 کے کالے دن کا کالا فیصلہ ہر پل میرے دل اور روح پر وار کرتا رہا۔ مجھے احساس ہے کہ یہی کیفیت مقبوضہ وادی کے تمام لوگوں کی رہی ہوگی۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص اس دن کی ڈاکہ زنی اور بے عزتی کو قطعاً نہیں بھول سکتا۔ اب ہم سب کو اس بات کا اعادہ کرنا ہے کہ جو دلی سرکار نے 5 اگست کو غیر آئینی، غیر جمہوری اور غیر قانونی طریقے سے ہم سے چھین لیا، اسے واپس لینا ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مقبوضہ وادی کے حل کے لیے بھی اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہوگی، جس کے لیے ہزاروں لوگوں نے اپنی جانیں دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں جانتی ہوں کہ یہ راستہ آسان نہیں ہے، لیکن ہم سب کا عزم اور حوصلہ دشوار راستہ طے کرنے میں ہمارا معاون ہوگا۔ آذربائیجان کے صدر الہام نے بتایا ہے کہ ملکی فوج نے مزید 8 دیہات قابض فوج سے آزاد کروا لیے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ پر نعرہ لکھا کہ آذربائیجان اہلکاروں زندہ باد، قاراباخ آذربائیجان کا ہے۔ چند روز قبل دوستو، آذربائیجان کے اہلکاروں کی جانب سے قاراباخ ریجن کے مزید 7 علاقوں پر قبضے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ بعد میں آذربائیجان کے صدر الہام نے باقاعدہ شہر جبرائیل پر کنٹرول حاصل کرنے کا بھی اعلان کیا تھا۔ یاد رہے کہ حالیہ دنوں ترک ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے صدر الہام علیف کا کہنا تھا کہ ترکی آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہے۔
وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ قومی دولت لوٹنے والے صرف این آر او کی تلاش میں ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ادارے قوم کو پیارے ہیں، پاکستان کو استحکام کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ منی لانڈرز نے معیشت برباد کی، ہم نے سنبھالا دیا، جبکہ دوسری طرف بابر اعوان کا کہنا تھا کہ اداروں کے خلاف بیانیہ کسی صورت ملکی اور قومی مفاد میں نہیں۔ لوگ ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، بھرپور دفاع کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے 2 برطانوی اخبارات میں بھی اشتہار جاری کرانے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا ہے۔ وفاقی حکومت نے لندن کے 2 فیمس اخبارات میں نواز شریف کے اشتہار جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ درخواست اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست میں اپیل کی گئی ہے کہ نواز شریف کے اشتہار لندن کے 2 اخبارات میں شائع کیے جائیں۔ نیب نے 8 ارب روپے کی مشکوک بینک ٹرانزیکشنز کیس میں آصف علی زرداری کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے ان کے وارنٹ گرفتاری پر دستخط کر دیے ہیں۔ نیب کا موقف ہے کہ آصف علی زرداری اربوں روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کے کیس میں مطلوب ہیں۔ سابق صدر نے اس مشکوک ٹرانزیکشن کے ذریعے ذاتی گھر خریدا، جبکہ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر شیری رحمان نے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت کے ساتھ ساتھ نیب بھی گھبراہٹ کا شکار ہے۔ نیب حکومت کی مرضی پر چل رہا ہے۔ اپوزیشن کے جلسوں سے پہلے آصف علی زرداری کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنا نیب نیازی گٹھ جوڑ کا ثبوت ہے۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ آصف علی زرداری کو گرفتار کریں یا کارکنوں کو پیپلز پارٹی حکومت کو گھر بھیج کر رہے گی۔ دبئی کے ایئرپورٹ کے 2 مختلف ٹرمینلز پر 304 پاکستانیوں کو روک دیا گیا ہے۔ روکے جانے والے تمام پاکستانی وزٹر سیاحتی ویزا پر دبئی پہنچے ہیں۔ دبئی پہنچنے والے کچھ مسافروں کے پاس واپسی کے ٹکٹ نہیں تو کچھ کے پاس ہوٹل بکنگ نہیں ہے۔ پاکستانی قونصل خانے کے مطابق متعدد پاکستانی مسافروں کے پاس دبئی میں قیام کے اخراجات بھی نہیں ہیں۔ پاکستان قونصل خانے نے بتایا کہ اماراتی حکام سے پاکستانی مسافروں کے دبئی میں داخلے کی اجازت کے لیے بات کر رہے ہیں۔ دوستو، اس سے پہلے خبر آئی تھی کہ لاہور سے دبئی جانے والے 200 پاکستانی دبئی ایئرپورٹ پر پھنس گئے ہیں۔ پاکستان قونصل خانہ دبئی کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ وہ پاکستانیوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ٹریول ایجنٹس کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں وزٹ ویزا پر دبئی میں داخل ہونے کے لیے مسافروں کے پاس 2000 درہم لازمی ہونے کی شرط ہے۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت کو خدشہ ہے کہ پاکستانی غیر قانونی طور پر رہنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر دیگر ممالک میں نکلتے ہیں، اس لیے متحدہ عرب امارات کی حکومت نے 2000 درہم پاس رکھنے کی شرط عائد کر رکھی ہے۔ چند روز قبل شمال مشرقی ریاست آسام کی حکومت نے مدرسے کو ملنے والی سرکاری فنڈنگ روکنے کا اعلان کیا تھا۔ 2 روز قبل سرکاری فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے ریاست کے وزیر تعلیم نے کہا کہ حکومت کی امداد سے چلنے والے مدرسے کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں حکومت کے پیسے پر قرآن کی تعلیم نہیں دی جا سکتی۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمیں بائبل اور بھگود گیتا دونوں کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم اسے بند کر کے یکسانیت لانا چاہتے ہیں۔ دوستو، انڈیا میں 4% طلبہ مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس فیصلے کے ناقدین کا کہنا ہے کہ انڈیا میں ویسے ہی سرکاری تعلیم کی حالت خستہ ہے اور ایسے میں مدرسوں کا بند کیا جانا افسوسناک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان مدرسوں کو عام اسکول میں تبدیل کیے جانے سے بہت حد تک تعلیم متاثر ہوگی۔ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ کثیر تعداد میں موجود ہیں جو مدرسے کی تعلیم پر اسکول کی تعلیم کو فوقیت دیتے ہیں، لیکن انڈیا میں عام تاثر یہ ہے کہ سارے مسلمان مدرسے میں ہی پڑھتے ہیں۔ انڈیا میں مسلمانوں کی خستہ حالت پر ایک تفصیلی رپورٹ سچر کمیٹی نے سن 2006 میں شائع کی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ مدرسوں میں صرف 4% مسلم طلبہ ہی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جن میں اکثریت انتہائی غریب، نادار، یتیم بچوں کی ہوتی ہے۔ دوستو، سوشل میڈیا پر جاری مباحثے میں جہاں مدرسوں کے بارے میں خراب تاثر پیش کیا گیا ہے، وہاں سینکڑوں لوگوں نے کہا ہے کہ انڈیا کے سابق صدر APJ عبدالکلام بھی مدرسے کی ہی پیداوار تھے۔
ڈاکٹر نرگس کوثر نامی ایک خاتون جس کے 12,000 سے زیادہ فالورز ہیں، اس نے کہا کہ ہم مساجد میں پڑھتے تھے، پھر سکول کھلا تو برکت چلی گئی، پھر کرسیاں آئیں تو انکساری چلی گئی، پھر جب اسناد متعارف کروائی گئیں تو سنجیدگی چلی گئی۔ بہت سے صارفین نے لکھا ہے کہ جب ہندو برطانوی ظالموں کی چاپلوسی کر رہے تھے تو دیوبند مدرسہ برطانیہ کے تسلط سے آزادی کی لڑائی لڑ رہا تھا اور قربانیاں دے رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ دارالعلوم پھر آگے آئے اور انڈیا کو برطانیہ کے غلاموں سے آزاد کروائے۔ الپنا نامی صارف جس کے 25,000 سے زیادہ فالورز ہیں، اس نے لکھا کہ مدرسہ انسانیت کی بقا کا نام ہے، مدرسہ ہمیں سماج میں جینے کے لیے حساس بناتا ہے۔ یورپی ممالک نہ صرف سکول دوبارہ سے بند کر رہے ہیں بلکہ پابندیاں مزید سخت کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ یورپ میں روزانہ 1 لاکھ کے قریب کرونا کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ کیسز کے حوالے سے یورپ نے بڑے مارجن کے ساتھ امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، جہاں روزانہ اوسطاً 51,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ معمولات زندگی کی طرف لوٹنے کے بعد یورپ میں کورونا کے کیسز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ یورپ میں ایک مرتبہ پھر لاک ڈاؤن نافذ کرنے کے بعد تفریحی مقامات کو بند کیا جا رہا ہے۔ پولینڈ میں ایک طبی ماہرین نے کورونا کے پھیلاؤ کے حوالے سے کہا کہ ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ پولینڈ میں بدھ کے روز 6,526 کورونا کے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 116 افراد کی موت واقع ہوئی ہے۔ یورپ کے کئی ممالک میں ریستورانوں کو بھی بند کیا جا رہا ہے۔ کورونا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں 5.5 کروڑ افراد کو شدید بھوک کا سامنا ہے۔ پاکستان گندم اور چاول جیسی فصلوں کی پیداوار میں آگے ہے، تاہم ملک میں آبادی کا کافی حصہ آج بھی قحط کا شکار ہے، اور صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں دنیا کے کئی حصوں میں خوراک کا عدم تحفظ موجود ہے، جس کے حل کے لیے آکسفیم نامی NGO کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر زیادہ کچھ نہیں کیا جا رہا۔ آکسفیم کا کہنا ہے کہ کورونا کی وجہ سے ہونے والے قحط کے خطرے اور بڑے پیمانے پر شدید بھوک عالمی کمیونٹی میں خطرے کی گھنٹیاں بجا رہی ہے۔ آکسفیم کے مطابق بھوک کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے عالمی سطح پر وافر فنڈنگ نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے انسانی خدمت کے اداروں کو ضرورت مند افراد کی فوری مدد میں مشکلات کا سامنا ہے۔ آکسفیم کا مزید کہنا تھا کہ ڈونرز نے اقوام متحدہ کی کورونا اپیل کے تحت صرف 28% دینے کا وعدہ کیا ہے۔ امتیازی سلوک سے تنگ آ کر برطانیہ کی پہلی باحجاب خاتون میئر نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ رقیہ اسماعیل نے میئر شپ کے عہدے سے استعفیٰ دیتے وقت مقامی قیادت پر امتیازی سلوک کا الزام عائد کیا، اور اب 8 برس بعد وہ کونسلر کے عہدے سے بھی مستعفی ہو گئی ہیں۔ رقیہ اسماعیل نے کہا کہ میں نے محسوس کیا کہ لسانی اقلیت سے تعلق رکھنے والی خاتون کی حیثیت سے میری کوئی بات نہیں سنی جاتی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے بے حد افسوس ہے کہ جس پارٹی کے بارے میں میرا خیال تھا کہ وہ انصاف اور برابری کے لیے ہے، وہ وہاں بہت سی وجوہات کی بنا پر معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ جبکہ دوسری جانب لیبر پارٹی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ رقیہ اسماعیل کا مستعفی ہونے کا فیصلہ مایوس کن ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔